پٹھان بھائی ایک منٹ بات تو سنو، بات تو سنو ایک منٹ. جی دیکھو بھائی صاحب، اب میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں اس مسئلے پر. لیکن میں نے وضاحت کر دیا اپنا ادعا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد امام نہیں بنایا، 12 اماموں کو نہیں بنایا، تو قرآن میں بھی کوئی نص نہیں ہے، سنت میں بھی کوئی نص نہیں ہے. اس مسئلے پہ تو آپ کا اجماع ہے کہ خلاف ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، وہ تو صحابہ کی سیاست سے بنے، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے میں امت پہ اختلاف افتراق ہوگا، پرانی امتوں میں بھی یہی ہوا. یہ تو پہلی بات نہیں ہے کہ صرف اسلام. میری طرف دیکھو نا، وہ ٹیکسٹ نہ پڑھا کرو نا، میں تیرے سے بات کروں، 10 منٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. بالکل آپ کا ٹائم لگا ہے، بات کریں. ٹائم کیا، میں سن. تو اب میں اس بات کا جواب دے دو پھر. یہ اللہ کی جانب سے غداری ہے نا، اور جھوٹ بھی ہے کہ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی کامل ہے. سب سے اہم بات نہیں بتایا، امت کو پریشانی اختلاف میں رکھا قیامت تک کہ وہ وسیع نبی کون ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. تاؤ جی جواب سنیں نا.